ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترا، یعنی جو متقی لوگ ہیں وہ اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء پر وحی نازل ہوئی، کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، سب پر متقی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں، یعنی متقی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین ہے۔ جب کسی چیز پہ یقین ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں اس کا تصور ہوتا ہے۔ جب متقی شخص کے ذہن میں آخرت کا تصور ہے، ہر وقت یہ تصور ہے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، مجھے مرنا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں تصور میں ہوتی ہیں تو ایسا شخص متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، کیونکہ پھر جس کا اس قدر تصور اعلیٰ ہو وہ گناہ نہیں کر سکتا اور گندی زندگی گزار نہیں سکتا۔ آگے متقی لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے کہ یہ متقی لوگوں کی علامتیں ہیں، انہیں رب کتنی فضیلتوں سے نوازتا ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی مراد کو پہنچنے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی یہی متقی لوگ ہیں کہ جنہیں رب کی طرف سے ہدایت اور نور مل گیا، اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان آیتوں میں، یعنی یہ 5 آیتیں ہیں، ان میں متقی پرہیزگار لوگوں کا ذکر تھا۔ اب اگلی 2 آیتیں کھلے کافروں کے بارے میں ہیں، اور ان 2 آیتوں میں ان کافروں کا رد ہے کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی 13 آیتیں منافقوں کے رد میں ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہیں برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر کے جن کی قسمت میں کفر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ہاں، جب کوئی تبلیغ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تبلیغ پر اجر عطا فرماتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کو بھی تبلیغ فرمائی، انہیں بھی نصیحتیں فرمائی کہ جن کی قسمت میں کفر تھا، اور بار بار نصیحتیں فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہر مبلغ کے لیے نصیحت ہے کہ کسی کے نصیب میں ایمان ہو یا نہ ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اچھی باتیں پہنچائیں، ہمیں پہنچانے کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں جو ترجمہ کیا بڑا ہی پیارا فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں آپ نصیحت کریں نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے، احادیث طیبہ کے مطابق ہے۔ بعض آپ ترجمے دیکھیں تو وہاں یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہیں نصیحت کریں نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کافر ایسے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی تو وہ ایمان لے آئے۔ تو اگر اس آیت کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ جتنے کافر ہیں، اے محبوب
آپ کی نصیحت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ بات تو قرآن و حدیث کے مطابق بھی نہیں ہے اور عقل کے بھی مطابق نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ ترجمہ کیا جو قرآن کے مطابق بھی ہے، احادیث طیبہ کے مطابق بھی ہے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ازلی بدبخت ہیں، جن کے دل مردہ ہیں، اے محبوب وہ نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔